اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ بغداد شہر کے چوک پر ایک دفعہ بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک شخص کی نظر ایک دوسرے آدمی پر پڑی تو وہ اس کے قریب آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ آپ اور آپ کے دو دوست، جن میں ایک حضرت وہب بن عمر جو کہ بعد میں حضرت بہلول کے نام سے مشہور ہوئے، وہ بھی شامل تھے، امام موسیٰ کاظم سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ قید میں ملے تھے، تو آپ مجھے بتائیں کہ امام صاحب نے اس وقت کیا نصیحت کی تھی۔ دوسرا شخص بولا کہ جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ اس سوال سے باز رہیں، آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھیں۔ پہلا شخص بہت زیادہ بضد کرنے لگا اور وہ ہر ممکن طریقے سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگا، تو دوسرا شخص وہاں سے یعنی کہ ہجوم سے نکل کر باہر آ گیا۔ جب وہ ہجوم سے نکل کر باہر آیا تو وہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ دونوں چلتے چلتے ایک تنہا ویرانے والی جگہ پر پہنچ گئے۔ اب پہلے شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ حضرت، آپ مہربانی کریں اور مجھے یہ بتا دیں کہ امام صاحب نے کیا نصیحت کی تھی۔ میں خود ان کے عقیدت مندوں میں سے ہوں اور میں بھی اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ نجات کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ آپ مجھے ان کے فرمودات سے جو کچھ بھی آپ کی ملاقات کے وقت انہوں نے فرمایا اس سے آگاہ کر دیں۔ دوسرا شخص بولا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خلیفہ کے کتے اور خوشامدی ہر طرف موجود ہیں اور میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ اہل بیت کے عقیدت مندوں میں سے ہیں یا کہ خلیفہ کے کتوں میں سے ہیں۔ وہ شخص یعنی کہ پہلا شخص دوسرے شخص کی منت سماجت کرنے لگا اور بولا کہ حضرت، میں اہل بیت کا بہت زیادہ عقیدت مند ہوں اور ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اور میرے گھر والے بھی ان کی عقیدت کے قائل ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خدا کے لیے آپ اہل بیت کے واسطے میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اہل بیت سے عقیدت رکھنے والا نہ صرف خود ہوں بلکہ میرا سارا گھرانہ عقیدت رکھنے والا ہے، تو اس وقت آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ امام موسیٰ کاظم سے جب آپ تینوں کی ملاقات ہوئی تو اس وقت اس نے کیا فرمایا تھا۔ دوسرے شخص نے پہلے تو ابھی تک تعجب سے کام لیا، مگر جب اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی اور اہل بیت کا واسطہ دینے لگا تو اس وقت بات کو مان گیا، اور وہ بھی اتنا سا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا صورت احوال ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اشخاص وہاں سے چل پڑے اور پہلے شخص کے گھر جو کہ بغداد کے قریب ہی ایک بستی میں واقع تھا وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر جا کر دوسرے شخص نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے واقع ہی اہل بیت سے بہت ہی زیادہ عقیدت و محبت کرنے والے ہیں، تو اس وقت اس نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر اس کو بتانے لگا کہ جب ہماری ملاقات امام موسیٰ کاظم سے قید میں ہوئی تو وہ کس طرح ہوئی، اور
اس نے ہمارے لیے کیا حکم فرمایا تھا۔ دوسرے شخص نے بتایا کہ ہم 3 اشخاص تھے، جن میں پہلے کا نام لینا ضروری نہیں، دوسرا میں اور تیسرا ہمارے ساتھ وہب بن عمر تھا۔ وہب بن عمر حضرت بہلول کا نام ہے، جو کہ اس کے والدین نے اس کا نام رکھا تھا۔ ہم تینوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طرح امام موسیٰ کاظم سے قید میں ملا جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی خلیفہ نے امام موسیٰ کاظم کے عقیدت مندوں کو چن چن کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اعلان کیا، تو اس وقت ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ لہٰذا اس غرض سے ہم اپنا یہ معاملہ امام موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے تھے اور انہی سے ہی مدد لینا چاہتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو محافظ ہیں اور قید میں اس کے جو نگران ہیں، وہ چن چن کر جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، اور تمام شقی القلب اشخاص جو ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ملاقات ان سے ہونا بہت زیادہ مشکل ہی نہیں، ناممکن نظر آتی تھی۔ لہٰذا ہم تینوں نے کسی نہ کسی طرح ایک ٹکڑے پر اپنا مسئلہ لکھا اور ان شقی القلب اشخاص اور ہارون الرشید کے کتوں سے بچ کر اپنا وہ لکھا ہوا معاملہ امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کے پاس قید میں پہنچا دیا، اور پہنچا کر وہاں سے تھوڑی دور چھپ کر بیٹھ گئے کہ کسی طرح ہمیں کوئی خبر ملے، اور انتظار کرنے لگے۔ رات بھر ہم نے انتظار کیا، اور اگلے روز جب فجر کی نماز مکمل ہونے کا وقت ہو گیا، سورج نکلنے لگا، تو امام موسیٰ بن جعفر کے قید کے کمرے سے ایک ٹھیکری نیچے کی طرف گری۔ ہم تینوں پہلے ہی چھپ کر دیکھ رہے تھے دیواروں کی طرف کہ کوئی نہ کوئی حل ہمارے امام صاحب ضرور نکالیں گے۔ میں قربان جاؤں امام صاحب کی بصیرت پر اور ان کی رحم دلی پر کہ ہم نے دوڑ کر اس ٹھیکری کو اٹھایا تو قید کے اندر اتنی ان کے اوپر سختی تھی کہ وہ اس ٹھیکری کے اوپر اپنے ہاتھ مبارک سے صرف حرف جیم لکھ سکے، جو کہ ہم نے اٹھا لیا، اور ہم تینوں کو اس سے رہنمائی مل گئی۔ ہمارے پہلے دوست نے اس جیم سے مراد جلا وطنی لیا، اور وہ یہ شہر چھوڑ کر دور چلا گیا اور جلا وطنی کی زندگی اختیار کرنے لگا ہے۔ میں نے اس جیم سے مراد جبل لیا، اور میں آج ہی شام تک یہ شہر چھوڑ دوں گا اور اپنے بائی گاؤں جو کہ پہاڑ کے اوپر ہے وہاں پر چلا جاؤں گا، اور وہاں پر اپنی رہائش اختیار کر لوں گا۔ جبکہ ہمارا تیسرا دوست وہب بن عمر، جو کہ تاریخ میں بعد میں بہلول کے نام سے ظاہر ہوا ہے، اس نے اس جیم سے مراد کچھ اور ہی لیا۔ اس نے اس حرف جیم کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اور اس جیم سے مراد جنون لیا، اور اس نے جنونیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ نے دیکھنا کہ وہب بن عمر تاریخ میں بہت ہی زیادہ مشہور ہوگا، اور
جنونیت کے عالم میں لوگوں کی نہ صرف خدمت کرے گا بلکہ اس ہارون الرشید کو جو کہ دشمن اہل بیت بن گیا ہے ساری زندگی آئینہ دکھاتا رہے گا۔